الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیڑا گرنا۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ ناک کے پیچھے سے گلے میں کیڑا گرتے رہتا ہے اور پھر وہ کیڑا سانس کی نالی میں جاتا ہے، پھر وہ جا کے پھیپھڑوں میں انفیکشن پیدا کرتا ہے اور بعض اوقات یہ معدے میں گرتا ہے۔ تو یہ مختلف کچھ صورتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسے لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ کسی محفل میں ہوں، کسی کلاس میں ہوں، تو ان کو بار بار گلا صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ آخر ہے کیا؟ کچھ لوگ اس کو گرمی کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا قطعاً نہیں ہے، گرمی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، ان کے مختلف اسباب ہیں، اور ہر سبب کا اس کا الگ علاج ہے۔ مثلاً کچھ لوگوں کو الرجی کی وجہ سے یہ کیڑا گرتا ہے، کوئی ڈسٹ کی وجہ سے یا گھر میں پڑے ہوئے کارپیٹ کی وجہ سے، یا صوفہ سیٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، یا بیڈ کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ کیڑے ہوتے ہیں جو عام نظر نہیں آتے، تو وہ جب ناک کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ الرجی ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگوں کو پولن الرجی ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ہوا سے الرجی ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف اس کے اقسام ہوتے ہیں الرجی کے۔ کسی بھی وجہ سے الرجی ہو، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مسئلہ ہوتا ہے، ناک کی جو ہڈی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب جب وہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ جو ریشہ ہے باہر آنے کے بجائے ناک کے پیچھے سے جو ہے وہ گلے میں یہ کیڑا گرتا رہتا ہے۔ تو دوسری یہ وجہ ہے۔ تیسری جو وجہ ہے، معدے کے اندر تیزابیت ہوتی ہے، جس کو لوگ گرمی سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل تیزابیت ہوتی ہے۔ تیزابیت سے معدے کا جو پانی ہے وہ تیزابیت سے وہ گلے تک آتا ہے۔ وہ گلے تک آنے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے بلغم اور ریشہ جو ہے، کیڑا جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ناک کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، غدود ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے میوکس پیدا کرتے ہیں، اور وہ میوکس جو ہے وہ گلے میں گرتا ہے۔ پانچویں نمبر پر جن لوگوں کو دمہ ہوتا ہے، دمے کی وجہ سے بھی کیڑا جو ہے وہ گلے میں گرتا ہے۔ چھٹے نمبر پر کوئی بھی جسم میں کہیں پر بھی انفیکشن ہو، اس وجہ سے بھی گلے میں کیڑا گر سکتا ہے۔ ساتویں نمبر پر پھیپھڑوں کی کوئی بیماری ہو، کوئی مرض ہو، جس کی وجہ سے یہ کیڑا جو ہے وہ گر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 7 جو ہے اسباب ہیں، 7 یہ وجوہات ہیں جن میں سے کسی ایک وجہ سے یہ کیڑا گر رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے لیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تشخیص ہونی چاہیے۔ کسی کو بھی، اگر آپ میں سے کسی کو بھی یہ مسئلہ ہے
تو یہ مسئلہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے یہ کیڑا گر رہا ہے۔ جب وجہ ہمیں معلوم ہو جائے گی تو پھر اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اور لوگوں کی وجہ جو ہے، سبب جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کے علاج بھی جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو ایک آسان سا نسخہ بھی دوں گا، اس میں کچھ احتیاطی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ ہے کہ الرجی سے آپ بچیں۔ باہر جب آپ نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں۔ باہر کی ٹھنڈ سے، باہر کی ہوا سے، باہر کی ڈسٹ سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ الرجی ہو جاتی ہے، اس لیے ان سے بچنے کے لیے آپ چہرے پر ماسک لگا لیں۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے تو ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کرے، وہ وضو کرتے وقت، نہاتے وقت جو ہے وہ گرم پانی کا استعمال کرے۔ بائک پر اگر چلتا ہے تو ٹھنڈی ہوا سے وہ بچے، اور باہر اگر نکلتا ہے ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے اپنے جو گرم کپڑے ہیں ان کا استعمال کرے۔ اور اسی طرح سے مشروبات جو ہے وہ استعمال نہ کرے، ٹھنڈے مشروبات جو ہوتے ہیں اس سے بھی یہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور کھانا جو ہے وہ زیادہ نہ کھائیں۔ کھانا جب آپ زیادہ کھائیں گے تو اس سے ایسیڈیٹی بنے گی، اور ایسیڈیٹی کی وجہ سے یہ کیڑا گرے گا۔ جو لوگ سوتے ہوئے 2 تکیے استعمال کرتے ہیں تو وہ 2 تکیے استعمال نہ کریں، 1 تکیہ استعمال کریں، تو اس سے بھی جو ہے وہ ان کو کافی ریلیف ملے گا۔ اور کوشش کریں کہ رات کا جو کھانا ہے وہ آپ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ باقی ایک آسان سا میں نسخہ دیتا ہوں، ٹوٹکا دیتا ہوں۔ آپ بادام کی گری جو ہے 1 پاؤ لے لیں۔ سفید مرچ جو ہے وہ آپ 50 گرام لے لیں۔ استخدوس جو ہے یہ آپ 50 گرام لے لیں۔ ملٹھی جو ہے یہ بھی آپ 50 گرام لے لیں۔ سونف جو ہے یہ بھی آپ 50 گرام لے لیں، اور اس میں آپ 1 پاؤ مصری شامل کریں۔ اچھی طرح سے صفوف بنا لیں۔ چھوٹے اگر بچے ہیں تو ان کو آدھی چمچ دیں صبح شام، اور اگر بڑے ہیں تو ان کے لیے 1 چمچ جو ہے وہ صبح شام ہے۔ اس نسخے کا جو مزاج ہے وہ گرم تر ہے، غدی اعصابی ہے۔ جن کو عضلاتی مسئلے کی وجہ سے، یا جن کو آپ گرمی سمجھتے ہیں، یہ گرمی ہوتی نہیں ہے لیکن اگر آپ گرمی سمجھتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ نسخہ جو ہے وہ کارآمد ہے۔ باقی جو اعصابی مزاج کے ہیں، جن کو آئے دن جو ہے وہ نزلہ زکام جو ہے وہ ریشہ ناک سے گرتا رہتا ہے، وہ اس نسخے کو استعمال نہ کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔